ویلکم بیک ناظرین. بہت انفارمیٹیو گفتگو چل رہی تھی. مجھے خود روحانی طور پہ بھی بہت سکون آ رہا ہے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آگے کہیں پر وہ تھوڑا بیزی تھے, انہوں نے ٹائم دیا تھا تو وہ چلے گئے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی صاحب, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ ساتھ علامہ الفت اللہ اطاری صاحب, مذہبی اسکالر, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. میں مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, تب تک ذرا اطاری صاحب بھی پروگرام کا ذرا ماحول دیکھ لیں گے کہ کیا کویشچن چل رہے ہیں. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ سر کہا جاتا ہے کہ معراج ہے وہ رات کے وقت کروائی گئی, تو اس پر اتنی صداقت ہے یا وجہ کیا تھی کہ رات کو کروائی گئی, اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے. اس کے بعد میں نیکسٹ بھی آتا ہوں کہ معراج پر اعتراضات بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ رات کو ہی, اور اس کی وجہ کیا تھی کہ رات کو ہی معراج کروائی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. واقعہ معراج جو ہے قرآن پاک کی روشنی میں رات کے وقت واقع ہوا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. لیل رات کو کہتے ہیں, تو یہ رات کی گھڑیوں میں واقع ہوا. اس میں حکمت یہ تھی کہ چونکہ رات کی جو گھڑیاں ہیں اس میں رب کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے, رب کی طرف سے آواز آتی ہے, انسانوں کو, امت کو آواز آتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اور ہے کوئی میری بارگاہ سے سوال کرنے والا. یعنی جو بھی اللہ کی طرف سے خاص رحمت کے حصہ ملتا ہے بندوں کو, وہ رات کی گھڑی میں ملتا ہے. تو اللہ نے اس طریقے پیارے حبیب علیہ السلام کو رات کو بلایا, جو خاص لمحات ہیں رات کی برکتوں کے اور خاص وہ گھڑیاں ہیں, ان گھڑیوں میں میرے محبوب سے ملاقات ہو, اور ان خاص گھڑیوں میں پیارے حبیب علیہ السلام اپنے رب سے کچھ مانگ لیں, جو مانگنا ہے ان خاص گھڑیوں میں مانگے. پھر عموماً حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ بندہ مسلمان رات کے لمحات میں اللہ سے دعا کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, رب توبہ قبول کرتا ہے. تو چونکہ جو سفر معراج ہے, جو اس مقاصد ہیں, ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلایا, نشانیاں دکھائیں, اور یہ بھی بتلانا چاہا کہ میرے حبیب مجھ سے مانگ لے, جو مانگیں گے میں عطا کروں گا. اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے سامنے جب آپ نے اللہ سے سوال کیا, مانگا, تو آپ نے اور کچھ نہیں مانگا. جب بھی رب سے مانگا ہے تو اپنی امت کی بخشش مانگی ہے, اپنی امت کی معافی کے لیے اللہ سے عرضیں کی ہیں. اور چونکہ رات کے لمحات بڑے خاص تھے, اور ویسے جو ہے یہ معراج کا جو سفر ہے بڑا خاص ہے. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں, قرآن پاک کی طرف لائیں اپنے ذہنوں کو, تو پیارے موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے بار بار, ربی ارنی انظر الیک. تو رب کی طرف سے پیغام ملا تھا کہ اے پیارے موسیٰ لن ترانی, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور یہاں پر میرے امام نے کیا خوب کیا کہنے لگے, تبارک اللہ شان تیری, تجھے کو زیبا بے نیازی, کہیں تو جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. کہ ادھر پیارے موسیٰ رب سے عرض کر رہے ہیں دیدار کے لیے, تو وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں. ادھر جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو آپ نے عرض نہیں کی, رب نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا کہ جا کے میرے حبیب کو لے کر آ. تو لانے میں مقصد یہ بھی تھا کہ ایک تو ملاقات کا سلسلہ, دوسرا امت کی بخشش کی ذریعہ, معافی کا ذریعہ بن جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی مقصد یہ تھا کہ تاکہ میں اپنے پیارے حبیب کو یہ دکھا لوں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ زمین کے نبی تھے, ان کا مقام خاص تھا, ان کی امت خاص تھی. اے پیارے حبیب آپ زمین کے بھی نبی ہیں اور آسمان کے بھی نبی ہیں. اور یہاں پر میرے امام نے بڑا کمال جملہ بولا کہ وہی لامکان کے مکین ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں ہے. تو گویا کہ اس میں کئی راز تھے, جن میں سے یہ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اسی طرح مزید بھی آپ سے میں پوچھتا رہوں گا. آپ نے جس طرح کہا کہ جتنا پورا واقعہ معراج شریف ہوا وہ بالکل پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے کر آئے تو انہوں نے ایک ایک چیز بتائی کہ کس طرح ایک ایک چیز کتابوں میں لکھی گئی. تو اس میں اپنے نالج بڑھانے کے لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس آواز میں خدا نے بات کی, اور اس کے اوپر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ کس آواز میں بات کی, اور جب دیدار آمنے سامنے بالکل ہوا تو وہ دیدار کا ماحول کس طرح کا تھا. وہ خدا نے جب ملاقات کی تو اگر پردہ ہٹا دیا تو وہ کیا ایک خوبصورت لمحہ تھا کہ وہ پوری کائنات میں, میرا نہیں خیال کتنا پیارا لمحہ ہوگا کہ جب آپس میں ملاقات جاری تھی. اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالے گا مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو رب تعالیٰ کی کلام ہوئی آقا کریم علیہ السلام سے, یہ ایک وہ خاص اس کا انداز ہے جو رب تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. اور چونکہ جو رب کے معاملات ہیں, رب کے طرف افعال منسوب ہوتے ہیں, وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں یہ جو ہے
رب کی شان کے مطابق ہے، ہم اس کو کسی سے مثال نہیں دے سکتے. اور ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام نے رب سے جو کلام کی ہے وہ بھی وہاں پر ایک خاص انداز اور ایک خاص شان کے مطابق ہیں. اور ویسے جو رب سے باتیں ہوئی ہیں اس میں رب کی طرف سے یہ پوچھا گیا، رب نے پوچھا پیارے حبیب سے کہ آپ کیا لے کر آئے، میری بارگاہ میں تشریف لائے، تو وہاں پر آپ نے عرض کی کہ میری ساری بدنی جسمانی ساری باتیں اے باری تعالیٰ تیرے لیے ہیں. جب آپ نے رب سے عرض یہ کی تو پھر آگے رب کی طرف سے پیغام ملا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو یہ تشہد کے الفاظ ہیں وہ سارے موضوع معراج کے جو گفتگو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو پہلا حصہ ہے وہ حضور کی کلام کا حصہ ہے، جو اگلا حصہ ہے وہ رب تعالیٰ کی کلام کا حصہ ہے. پھر جو اس میں باتیں ہوئی ہیں، دیدار اتنا قریب کا تھا کہ قرآن کہتا فکان قاب قوسین او ادنا، کہ 2 قوس یا اس سے کم اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو قرب دیا. پھر وہ قرب اتنا تھا، اتنا قرب تھا کہ اس قرب کی برکت سے آپ نے فرمایا کہ مجھے رب نے یہ شان عطا کی کہ میں اپنا ہاتھ دیکھتا ہوں اور جس طرح میرے سامنے میرا ہاتھ ہے میں ایسے ہی ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو یہ اس واقعہ معراج کی یہ برکات اور اس کے جو اثرات ہیں وہ یہ والے نظر آتے ہیں. اسی طرح مزید آپ سے ہم چیزیں پوچھتے رہیں گے، اپنا نالج بڑھاتے رہیں گے. اس وقت ہمارے سے موجود ہے علامہ الفت اللہ صاحب. علامہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے علامہ صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی کہ راستے میں وہ نبیوں کو بھی دیکھتے جا رہے تھے، امامت بھی کرواتے جا رہے تھے، اس کے بعد جو تیاریاں خدا نے اپنے نبی کے راستے میں کروائی ہوئی تھی اپنے فرشتوں کو کہ میرا پاک محبوب آ رہا ہے تو تیاریاں کر لو، عرصوں پہ تیاریاں چل رہی تھی. یہ ساری باتیں مفتی صاحب بھی بتا رہے ہیں، علامہ صاحب بھی بتا رہے ہیں. تو سر گناہ گار بندہ ہوں میں، تو کچھ اس کے اوپر کوئی دوزخ کی بھی احوال بتائیں کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوزخ پر ان کا دھیان گیا تو اس کے اوپر ان کا کیا فرمان تھا، اس کا احوال کے بارے میں پلیز بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ کا بہت شکریہ رائل نیوز کی ٹیم کا. جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، جی، تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. بے شک بے شک. اور یہ ایک بہت بڑا مقام اور حضور کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے کہ حضور جیسا اور کوئی نہیں ہے. بے شک بے شک. انبیاء کرام تو اور بھی آئے، بالکل، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ہی اپنے پاس کیوں بلایا؟ بے شک. یہ حضور کی شان کو بتلانا تھا بے شک کہ جو میرا محبوب ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے. بے شک. پوری کائنات. حضور علیہ السلام جب آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو وہاں پر جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی روک دیا گیا. بے شک. کہ اے جبرائیل تو فرشتوں کا سردار ضرور ہے مگر یہاں سے آگے آنے کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے. جی. سدرۃ المنتہا سے اگر آگے کوئی آ سکتا ہے تو وہ میرا محبوب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ اس رات معراج کی رات جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے مناظر کیا دیکھے. جی. ایسی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جن کا سر جو ہے وہ کچلا جا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جی کہ جن کا سر جو ہے وہ بار بار کچلا جا رہا ہے. جی. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگوں کی جماعت ہے جو نماز میں سستی کرتے تھے، نماز نہیں تھے پڑھتے. اللہ. یعنی یہ وہ عذابات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظر دیکھے اس رات کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے. ایک اور جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو جسم کے چھاتیوں سے اور شرمگاہوں سے لٹکایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں جی کہ جن کو اس قسم کا عذاب دیا گیا ہے؟ جی. تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے زنا کیا کرتے. یہ مناظر نبی کریم صلی اللہ اور کچھ مناظر جس طرح سود خور
سود کا کاروبار کرنے والا، سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کا کاروبار بڑھانے والا، سود کرنے والے گروہ کو بھی دیکھا کہ ان کو بھی عذابات ہو رہے تھے، زکوٰۃ نہ دینے والے گروہ کو بھی دیکھا کہ وہ بھی جو ہے وہ گروہ عذاب میں مبتلا تھا۔ اس طرح کے اور بھی چند مناظر جو جہنم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے کہ گروہوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مناظر دیکھے کہ عذابات ہو رہا تھا۔ یہ بہت بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ جی ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، ہماری حدیث کہہ رہی ہے، ہمارا اس چیز پر ایمان ہے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ بے شک جب قرآن کہہ رہا ہے کہ رب تعالی نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، بے شک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، آسمانوں کی سیر کروائی، جنت دکھائی، اور جہنم کے مناظر اور بھی جو مقامات مقدسہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلائے گئے۔ بے شک تو یہ وہ سفر معراج مزید بھی بتائے گا۔ یہ ڈرنے ڈرانے والی باتیں تو یہ چلتی رہیں گی اور بہت ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم ڈرتے رہیں اللہ پاک کے کام پر ہم عمل کرتے رہیں۔ تو اس میں اگر ہم مزید بات کریں کہ جب بہت سی کتابوں میں نے بھی یہ چیز پڑھی کہ جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا تو ساتوں آسمان پر تقریبات جاری تھی، فرشتے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ تو میں ایک کوشچن صرف میرا معصومانہ صحیح ہے کہ ہر وقت جو فرشتے خدا کی عبادت میں رہتے ہیں تو یہ ان کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو عبادت سے ہٹا دی اور یہ کہا کہ میرا پاک محبوب آ رہا ہے تو اس کے لیے ویلکم کرو، اس کا استقبال کرو۔ تو اس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالے گا۔ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے دیکھیں نا، وہ تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے وہ سردار ہیں۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بلایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، آج میری عبادت چھوڑ دو، آج میرا محبوب جو ہے، وہ محبوب جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے، ساری دنیا کو بنایا، بلکہ دنیا کی ہر شے کو بنایا ہے، آج وہ محبوب ہے، میں اس حبیب کو اپنے پاس بلا کر اس کا دیدار کرنا چاہ رہا ہوں، تو اے میرے ملائکہ، اے فرشتوں، آج میری عبادت چھوڑو، میرے حبیب کے استقبال کی تیاریاں کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ جب ان کو بلایا گیا تو تمام فرشتوں کو استقبال کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت آپ جس طرح آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، کیونکہ یہ آپ علامہ صاحبان ہیں سارے، تو میں بھی یہاں پر یہی کہوں گا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہم لاسٹ بالکل آپ کی نعت مقبول سے ہم کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنی کچھ فضیلت بتائیں نہ، بلکہ ہم ایک ڈیوٹی بھی اپنی بھی نبھا سکیں یہاں پر، اور آج کے دن کی جو برکت اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں کہ شاید آج کے دن کی وجہ سے، اللہ کے پاک محبوب کے بار بار نام لینے کی وجہ سے، ان کی تعریف کی وجہ سے اللہ پاک کریم ہے وہ ہمیں بخش دے اور جنت ہمیں عطا کر دے۔ ہر کوئی جنت کے لیے ہی نمازیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، صرف جنت مل جائے تو اللہ کرے پاک محبوب کے صدقے میں ہی ہمیں جنت مل جائے۔ اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب مانتے ہیں، کیونکہ وہ صرف رحمت المسلمین نہیں ہے، وہ رحمت العالمین ہے۔ ہر قوم، ہر فرقہ، ہر جتنے مذہب، تمام لوگ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی صداقت کو مانتے ہیں، وہ امین تھے یہ چیز مانتے ہیں، ان کی آل کو مانتے ہیں، اور جو قربانیاں اسلام کے لیے دی گئیں، پاک جو خدا کا محبوب ہو لیکن وہ خدا کی ربوبیت کے لیے اگر اس کے اوپر کوئی بڑیا کوڑا بھی پھینک رہی تو وہ برداشت کر رہا ہے، یہ خدا کا محبوب ہے۔ اگر کوئی پتھر مارے ہیں تو وہ برداشت کر رہے ہیں، صرف کس وجہ سے کہ یہ میری امت ہے، یہ اللہ کے نیک بندے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اتنا پیارے محبوب اللہ نے ہمیں دیے، تو ہماری کوشش ہے کہ اگر ہم انہیں مانتے ہیں تو ان کی باتیں بھی ہم مانیں، اور ان کے جو ان کے فرمان ہے اس کے اوپر بھی ہم عمل کریں۔ اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج شریف پر گیا اور ساری گفتگو انہوں نے بتائی، سارا واقعہ بتایا، کئی لوگ اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس نبی کے کہنے پر ایک اللہ کو مان لیا تو اس نبی کی باقی باتیں کیوں نہیں مانی جا رہی۔ اللہ، اگر میں تھوڑا سا اگر اس پر بات کروں تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ ہے، ان کی ہے کو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ ہے تو بالکل ہے، بے شک ہے۔ پاک نبی نے جو فرمایا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے جو فرمان ہے اس کے اوپر بھی ہم یہاں پر بات کر سکیں۔ بہت سی یہاں پر گفتگو چلی، علامہ صاحب، مفتی صاحب، علامہ
صبغت اللہ صاحب، الفت اللہ صاحب، انہوں نے بہت یہاں پر پیاری باتیں کی، آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ناظرین دوبارہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور آپ کے جو ٹاپک ہیں اور ڈیلی جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس کے اوپر ہم یہاں پر باتیں کرتے رہیں گے. اب ہم نعت مقبول کی طرف آتے ہیں پروگرام کے بالکل لاسٹ میں. نعت مقبول سنتے ہیں ہم قاری صدام علی حاکم صاحب سے. جی قاری صاحب. میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے آج، ماشاءاللہ، تو اس حوالے سے سبحان اللہ. سدیار شانت طالب نے مطلوب نو، سدیار شانت طالب نے مطلوب نو، اج دوویں بین گے آمنے سامنے، سدیار شانت طالب نے مطلوب نو، اج دوویں بین گے آمنے سامنے، گل محبت دی ہووے گی دوواں والوں، جانے کی کہن گے آمنے سامنے، سدیار شانت ایک ہے ذات خدا، ایک حبیب خدا، ایک ہے ذات خدا، ایک حبیب خدا، ایک دا ثانی نہیں، ایک ہے سب تو جدا، ایک بنان وچ حسین، ایک بنن وچ حسین، ایک بنان وچ حسین، ایک بنن وچ حسین، کنے دس ٹھہن گے آمنے سامنے، سدیار شانت اج مصور نے تکنا ہے تصویر نو، اج مصور نے تکنا ہے تصویر نو، لبو رخ سارے زلفاں دی زنجیر نو، اج رسالت دے نینا توحید، اج رسالت دے نینا چ توحید دے جلوے سب پین گے آمنے سامنے، سدیار شانت. معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی مطلب تھا کہ اس سال جو ہے نا حضور بہت زیادہ پریشان تھے، غمزدہ تھے. تو استاد صاحب لکھتے ہیں زخم پتھراں دے جا کے وکھاوے گاؤ، زخم پتھراں دے جا کے وکھاوے گاؤ، جو جو بیتی خدا نو سناوے گاؤ، ایک سناوے گا غم، ایک ونڈاوے گا غم، ایک سناوے گا غم، ایک ونڈاوے گا غم، حوصلے دین گے آمنے سامنے، سدیار شانت. آسیوں کیوں تسی دسو بے تاب ہو، آسیوں کیوں تسی دسو بے تاب ہو، چیتے دوزخ دا کر دے کیوں عذاب ہو، جڑے عرشاں تے بیٹھے نے حاکم دوویں، گل مکا لین گے آمنے سامنے، سدیار شانت طالب نے مطلوب نو، سدیار شانت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی. ناظرین آج اپنے ہوسٹ فیضان بٹ کو اجازت دیجیے، کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. کہتے ہیں ہر دوستی میں ایک عبداللہ
जरूर होता है। कुर्बानी देने वाला, उधार देने वाला, हर मुश्किल वक्त में आपके लिए खड़े होने वाला अब्दुल्ला। अब्दुल्ला एक खास मिठास का नाम है जिसे आप हमेशा याद रखते हैं। जैसे कैंडी में है व्हाइट और ब्राउन शुगर और कैरमल की खास मिठास, क्रंची मजे के साथ। कैंडी की खास मिठास हर दीवाने दोस्त के नाम, क्योंकि कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। अल कबीर डेवलपर्स पेश करते हैं रिंग रोड की प्राइम लोकेशन रायविन रोड पर वाक़े किंग्स टाउन में महदूद कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स और 5 मरला अपार्टमेंट होम्स। बुकिंग सिर्फ 3 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 16,500 रुपए से। बुकिंग के लिए राब्ता करें 0800 11 खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन तुम्हारे एक काम के लिए 2 चीजें लाया हूं। सफाई के लिए साबुन और महक के लिए पाउडर। है ना 2 in 1? इतना महंगा 2 in 1? असल 2 in 1 है सनलाइट, सिर्फ 99 रुपए में। ये दे शानदार सफाई।